Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو مسلم شریف، ترمذی شریف اور مسند احمد کی روایت میں موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کے اندر ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس کا نام یوسف اور لقب ذو نواز تھا۔ اس زمانے میں اکثر حکومتوں کے بادشاہ نجومیوں اور جادوگروں کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اس علاقے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو جادوگروں کا امام تھا، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں سطیح لکھا ہوا ہے، سین تا یا ہا سطیح لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب یہ بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک ذہین و فطین بچہ مہیا کرو تاکہ میں اپنے جادو کے کرتب سارے اس کو سکھلا دوں، اپنے جادو کا فن میں اس کو سکھلا دوں۔ لہذا بادشاہ نے ایک ہونہار اور سمجھدار بچے کو تلاش کیا۔ بہت تلاش کے بعد ایک لڑکا ملا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کہ یہ بچہ اتنا ذہین اور فطین تھا کہ ہوا سے باتوں کو اخذ کر لیتا تھا۔ جب کوئی شخص بات کہتا تھا تو یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ کیا بات کہنے والا ہے۔ لہذا بادشاہ نے اس کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن تامر ان کے پاس آنے اور جانے لگے اور ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ ایک دن راہب نے عبداللہ بن تامر کو بلایا اور کہا، بیٹا میں تمہیں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تم کہاں آتے اور جاتے ہو۔ تو عبداللہ بن تامر نے کہا کہ والدین اور حکومت وقت نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں فلاں جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ عبداللہ بن تامر کو اس راہب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ توحید سمجھائی ہے اور رسالت اور قیامت کا اس کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن تامر خالی ذہن تھا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ راستے میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شیر کھڑا ہے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے۔ اس نے ہاتھ میں ایک پتھر لیا اور کہا کہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر مر جائے، اور اگر اس جادوگر کا دین سچا ہے تو یہ شیر نہ مرے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس نے وہ پتھر پھینک کے مارا تو وہ شیر مر گیا۔ لوگوں میں اس کا بہت زیادہ چرچا ہو گیا، اس کی شہرت ہو گئی۔ ایک نابینا شخص کو اس کی خبر ملی تو نابینا شخص عبداللہ بن تامر کے پاس آئے۔ عبداللہ بن تامر سے کہا کہ تم میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو۔ عبداللہ بن تامر نے کہا کہ آنکھیں ٹھیک کرنا اللہ کا کام ہے، آنکھیں ٹھیک کرنا میرا کام نہیں ہے، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ عبداللہ بن تامر کے کہنے سے وہ نابینا شخص مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن تامر نے ان کے لیے دعا کی تو عبداللہ بن تامر کی دعا سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو بادشاہ نے تینوں کو اپنے دربار میں بلایا ہے، عبداللہ بن تامر کو بھی، ان نابینا شخص کو بھی اور راہب کو بھی اپنے دربار میں بلایا۔ انہیں ڈرایا اور دھمکایا تاکہ یہ ایمان سے پھر جائے، لیکن یہ ایمان سے نہیں پھرے۔ عبداللہ بن تامر کو چھوڑ کر اس نابینا شخص اور راہب کو فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عبداللہ بن تامر کے بارے میں حکم دیا کہ جاؤ اسے پہاڑوں پر لے جاؤ اور پہاڑوں پر لے جا کر نیچے گرا دینا۔ تفسیر
ذخیرۃ الجنان میں لکھا ہے کہ جو لوگ ان کو گرانے کے لیے گئے تھے اللہ کے فرشتوں نے ان کو نیچے گرا دیا ہے، وہی لوگ ہلاکت اور برباد ہو گئے ہیں۔ پھر بادشاہ کو خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے سمندر میں لے جاؤ اور سمندر میں ڈبو کر آ جاؤ۔ جو لوگ ان کو ڈبونے کے لیے گئے تھے اللہ کے فرشتوں نے انہیں سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا، وہی لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، عبداللہ سے بچ کر آ گئے ہیں۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ عبداللہ بن تامر نے کہا کہ بادشاہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کسی اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کرنا اور اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کرنے کے بعد میرے تیر چلایا جائے اور تیر چلانے والا کہے بسم اللہ ھذا الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے یہی تدبیر اختیار کی۔ عبداللہ بن تامر شہید ہو گئے جو لوگ وہاں پر تھے۔ جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ جس چیز کی روک تھام کے لیے میں نے ان تینوں کو قتل کرایا ہے وہی بات میرے سامنے آ گئی ہے۔ بادشاہ نے انہیں سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، لیکن کوئی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا۔ تو بادشاہ نے ارباب سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں بنوائی ہے، ان میں آگ جلائی ہے۔ جب آگ دیکھنے لگی تو اس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ تفسیر عثمانی اور تفسیر ذخیرۃ الجنان میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک ایماندار عورت لائی گئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ جب اس نے آگ کے شعلوں کو دیکھا تو بچے نے کہا یا امی اصبری انکی علی الحق، اے ماں تو صبر کرنا، یہ بظاہر آگ ہے مگر حقیقت میں یہ جنت ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، آگ میں جلا رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اللہ رب العزت نے آگ کو پھیلا دیا، اس آگ نے ان کو بھسم کر دیا اور ان ظالموں کو بھی ہلاکت و برباد کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، کہ جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، اس سے دو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر حالات سامنے آ جائے، چاہے حالات کتنے بھی سخت ہو، اگر جان چاہے تو چلی جائے، مان چاہے تو چلے جائے، اپنا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر ان ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کیا لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر دن میں 70 مرتبہ بھی خطا ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 13ویں پارے کی ایک آیت کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتے، چاہے کتنی ہی خطا ہو جائے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، ہمیں اپنے ایمان سے نہیں پھرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بار بار معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔